ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ کسی گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا اور اس گھر میں ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے جگنو کے ساتھ رہتی تھی۔ جگنو بہت ہی آلسی اور نکما تھا۔ وہ سارا دن سوتا اور گاؤں کے لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ ایک دن جگنو کی ماں اس سے کہنے لگی، بیٹا تو سارا دن نکما لیٹا رہتا ہے اور گاؤں والوں کو پریشان کرتا ہے، تو کوئی کام کیوں نہیں ڈھونڈ لیتا؟ جس پر جگنو اپنی ماں سے کہتا ہے، ارے ماں، میں کام کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا بلکہ آرام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ تو اس پر جگنو کی ماں غصے میں آ جاتی ہے اور جگنو سے کہتی ہے، اگر آج شام تک تو کام ڈھونڈ کے نہیں لایا تو تجھے شام کا کھانا نہیں دوں گی۔ جس پر جگنو بہت سوچتا ہے اور کہتا ہے، اب تو کام ڈھونڈنا ہی پڑے گا۔ اور دوسری طرف گاؤں میں راجو نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ راجو بہت ہی اچھا انسان تھا۔ راجو تمام گاؤں والوں کی بہت مدد کرتا تھا۔ راجو انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جانوروں کا بھی بہت خیال رکھتا تھا، اور وہ روزانہ اپنے گاؤں کے قریب ہی تالاب پر جا کر مچھلیوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ تمام گاؤں والے راجو کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف جب جگنو گاؤں میں کام ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ گاؤں کے بہت سے لوگوں کے پاس جاتا ہے، لیکن کوئی بھی جگنو کو کام نہیں دیتا کیونکہ سب جگنو کے بارے میں جانتے ہیں۔ جگنو تھک ہار کر اپنے گاؤں کے قریب ہی تالاب پر چلا جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کر سوچنے لگ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ پتھر اٹھا کر تالاب میں گرانے لگتا ہے، جس سے وہاں پر موجود مچھلیاں بہت تنگ ہوتی ہیں۔ اتنے میں وہاں پر راجو بھی آ جاتا ہے، تو وہ جگنو سے کہتا ہے، ارے جگنو بھیا، تم یہ پتھر اٹھا اٹھا کر کیوں تالاب میں گرا رہے ہو؟ جس پر جگنو اس سے کہتا ہے، جا بھیا جا یہاں سے، تمہیں کیا میں جو مرضی کروں؟ تم تو گاؤں والوں کو بہت پسند ہو اور ایک میں ہی ہوں جسے کوئی گاؤں والا کام تک نہیں دیتا۔ جس پر راجو اس سے کہتا ہے، کیونکہ تمام گاؤں والوں کو تمہارے نکمے پن کا پتہ ہے۔ اور ایسا کرتے کرتے دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جگنو کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ جا کر نیچے گر جاتا ہے اور اس کا سر پتھر پر لگتا ہے، جس سے اس کے سر میں چوٹ لگ جاتی ہے۔ جگنو غصے میں اٹھتا ہے اور جب راجو کو مارنے لگتا ہے تو راجو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جگنو کافی دیر اپنا سر پکڑ کر بیٹھا رہتا ہے، پھر وہاں سے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو راجو پہلے سے ہی گھر پر موجود ہوتا ہے، جو اس کی ماں سے کچھ بات کر رہا ہوتا ہے، جو کہ جگنو کو سنائی نہیں دیتی۔ جگنو دل ہی دل میں سوچتا ہے، یہ ضرور ماں کو میری شکایت لگانے آیا ہوگا۔ اور جب راجو اپنے گھر چلا جاتا ہے تو جگنو چوری چوری گھر میں داخل ہوتا ہے اور جا کر سو جاتا ہے۔ اگلی صبح جب جگنو کی آنکھ کھلتی ہے تو جگنو اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں ناشتہ لے آ، بہت بھوک لگی ہے۔ جس پر جگنو کی ماں کوئی جواب نہیں دیتی اور وہ جگنو کی بات کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ جگنو کو لگتا ہے کہ اس کی ماں اس سے ابھی تک ناراض ہے۔ پھر جگنو وہاں سے باہر جاتا ہے اور باہر جا کر کچھ لوگوں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ لوگ بھی جگنو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جگنو وہاں سے چلتا ہے اور آگے جا کر ایک شخص کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، ارے چچا کہاں جا رہے ہو؟ لیکن وہ شخص بھی جگنو کو نظر انداز کر کے آگے چلا جاتا ہے۔ جگنو دل ہی دل میں سوچتا ہے،
ارے یار، کل میرے سر پر چوٹ لگی تھی، کہیں اس کی وجہ سے میں مر تو نہیں گیا، اور یہ میری روح تو نہیں پھر رہی، اور اسی وجہ سے میں کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ راجو یہ سوچ سوچ کر بہت ڈر جاتا ہے کہ وہ مر گیا ہے، اور اسی لیے وہ اب کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا، اور کوئی بھی اس کی بات کا جواب نہیں دے رہا۔ پھر وہ وہاں سے تالاب پر جاتا ہے۔ تالاب پر راجو پہلے سے موجود ہوتا ہے، تو جگنو راجو سے کہتا ہے، ارے او راجو بھیا، کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ تو راجو اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو جگنو کہتا ہے، اب تو میں واقعی مر گیا، اور وہ زور زور سے رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، کاش میں دوبارہ سے زندہ ہو جاؤں، اب میں کسی کو بھی پریشان نہیں کروں گا، بلکہ دل لگا کر محنت کروں گا۔ راجو جگنو کی تمام باتیں سن رہا ہوتا ہے اور دل ہی دل میں ہنس رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کو جگنو پر ترس آتا ہے، اور وہ پیچھے مڑتا ہے اور جگنو سے کہتا ہے، ارے او جگنو بھیا، تمہیں کچھ نہیں ہوا، تم زندہ ہو، ہم تمہاری باتیں سن سکتے ہیں، اور یہ سب تو گاؤں والوں نے میرے کہنے پر کیا تاکہ تمہیں سبق سکھا سکیں اور تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہو جائے۔ جگنو اپنے آپ کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ راجو سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آج کے بعد کسی کو بھی پریشان نہیں کرے گا، بلکہ دل لگا کر کام کرے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو جلدی جلدی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔